اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم رب مہربان رؤوف الرحیم سمیع البصیر بصیر بالعباد، پاک پروردگار کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، خالق ہے جہان کا، مالک ہے جہان کا، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو جو ہم کوشش کرنے چاہ رہے ہیں، جس مسئلے کے حل کی خاطر ہم یہ عمل یہ ذکر دینے جا رہے ہیں، اللہ کریم ہم سب کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے اوپر ہر قسم کی رحمت اور برکت نازل فرمائے، اور ہر قسم کے شیطانی نحوست کرتے سے امان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ ایک اہم مسئلے کے اوپر ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ وہ مالدار ہوتے ہیں لیکن یکدم غریب ہو جاتے ہیں، یکدم ان کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، ایسا وقت ان کے اوپر آ جاتا ہے، یکدم تنگ دستی بڑھنے لگ جاتی ہے۔ تو اس چیز کی سب سے پہلے ہم بتائیں گے وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، تاکہ آپ وجہ سمجھ کر اس مسئلے کا حل نکال سکیں، اور پھر کلام جب آپ وجہ کو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے اس صورت میں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ بہت زیادہ آزاد ہو کے جینا، اور دوسری وجہ بہت زیادہ سخت گیر بن جانا۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کے گھر میں سکون امن کا قتل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب انسان آزاد پھرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو بھول جاتا ہے، اور دوسری چیز جب انسان سخت گیر ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں، بہت سے لوگوں کی امیدیں ٹوٹتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کریم اس کے اوپر سختی نازل فرما دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہم لوگ کو معلوم ہو گئی ہے کہ کن چیزوں کی وجہ سے ایسا حالات و حضرات پیش آتے ہیں۔ تو ہم نے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے، اور ختم کرنے کی پہلے اپنی نفسانی کوشش کرنی ہے۔ جب ہم اپنی کوشش کر لیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اب ہم اس چیز کے اوپر غور و فکر کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، اب ہم ایسا کوئی بھی پرابلم اپنے اندر نہیں آنے دیں گے، اپنی کمزوری کو ختم کرنے کی صلاحیت لے چکے ہیں، تو اس کے بعد یہ ذکر آپ کریں گے جس کا آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ کو سچے دل سے توبہ کر لینا اور اس کے بعد اپنی منزل کی طرف بڑھنا، یہ آپ کو مزید آسانی کی طرف راغب کرے گا۔ تو یہ چیز آپ کو بیان کر دی گئی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف، جو چیز آپ لوگوں کو دی جائے گی۔ تو اس کے لیے آپ ہر روزانہ اپنے ایک معمول بنائیں کہ نماز عشاء کے بعد تقریباً 10 منٹ کا وقفہ کریں، ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ وہاں پر صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا تصور بنائیں۔ ایسا تصور بنائیں جیسے کریم رب کی ذات آپ سب کو ایسے دیکھ رہی ہے جیسے بالکل آپ کے وہ سامنے ہے اور آپ اس کے سامنے ہیں۔ بظاہر تو اللہ آسمان پر ہے، وہ ہمیں باطنی روپ میں تو دیکھ رہا ہے، ظاہری روپ میں بھی دیکھ رہا ہے، لیکن ہم اسے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہم انسان ہیں اور وہ خدا ہے۔ تو اس لیے آپ نے صرف ایک دل کے اوپر ایک نقش بنانا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کے سامنے ہیں، اور آپ اپنا سر جھکا کے بیٹھے ہیں، اور آپ کی زبان کے اوپر ایک کلام ہے، سبحان اللہ فالحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جہاں تک آپ لوگوں نے یہ کلام پڑھتے رہنا ہے، اور جب آپ اس کو 5-7 منٹ پڑھ لیں گے، تصور آپ کے دل پر نقش ہونا چاہیے وہ جو آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ جب آپ یہ کلام پڑھ لیں گے تو پڑھنے کے بعد آپ نے
اپنی چاروں طرف دیکھنا ہے، ارد گرد آپ نے دیکھنا ہے، آپ کو مختلف طرز عمل کی چیزیں نظر آئیں گی، یا اس کے علاوہ آپ کو ہر طرف ایسے چمک سی محسوس ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے جو آپ نے دعا کی ہے، جو آپ نے جس چیز کا ارادہ کر لیا ہے، جو آپ کی غلطیاں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں اور آپ کو منزل ملنے کی طرف لا رہی ہے۔ اور جب یہ آپ کا ٹائم پورا ہو جائے گا، 10 منٹ آپ کے گزر جائیں گے اس کلام کو پڑھتے وقت، اور اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا واسع، یا اللہ یا واسع، ان دو لفظوں کا آپ نے ورد کرنا ہے 101 بار، اور اس کے بعد آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ یاد رہے کہ اس عمل کو آپ نے 8 دن کرنا ہے، اور اس کے دوران کسی قسم کی غصے سے، جذباتی پن سے، خاص کر بری تہمت سے یا غیبت سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ پاک جب یہ آپ ذکر پورا کر لیں گے تو یہ اس کی شرط پر آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس کے دوران خاص کر ثابت قدمی، اور خاص کر رب نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس کے اندر سے جتنا کچھ آپ سے ہو سکے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے غریبوں یتیموں میں تقسیم کر لیں، کوئی خیرات کر لیں جو آپ کے لیے آسان ہو۔ تو یہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے، اور اس عمل کی لمٹ 8 دن ہے، اور پڑھنے سے پہلے 11 دفعہ سورۃ کوثر پڑھیں گے، اول میں بھی اور آخر میں بھی، اور اس کے بعد یہ آپ نے ذکر شروع کرنا ہے، اور تاکہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے خاص کامیابی حاصل ہو۔ باقی آپ سب کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ تمام لوگ یہ سماعت فرمائیں گے اور اس کے بعد اس پر عمل کریں گے۔ جزاک